السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے۔ بہت دنوں بعد آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو بنا کسی دیری کے، جو کہ پہلے ہی بہت ہو چکی ہے، چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 9، جس کا نام ہے اظہار، اور یہ قاعدہ ہے تنوین و نون ساکن کا۔ سمجھیے، تنوین جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، ٹھیک ہے نا، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جس پر جزم ہو، وہ نون جس پر جزم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اور کوئی بھی حرف ہو اس پر یہ جزم آ جائے، چاہے وہ با ہو اور اس پر جزم آ جائے تو با کو ساکن کہیں گے۔ تا ہو، اس پر جزم آ جائے تو تا کو، حرف کو، الف با تا سا جیم، اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ اور یہ جو اوپر دال کی طرح علامت چھوٹی سی دکھتی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ تنوین اور نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن جو ہے، اس کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا۔ تنوین اور نون ساکن، ان دونوں کی آواز جو بالکل سیم ہوتی ہے، چاہے وہ حمزہ 2 زبر ان ہو یا حمزہ نون زبر ان ہو، دونوں کی آواز ان لاسٹ میں ن جو ہے وہ سیم ہے، کریکٹ؟ تو جس کی وجہ سے تنوین اور نون ساکن کو ایک ہی جگہ جمع کیا گیا ہے، اور اس کے قاعدے بھی جو ہے بالکل سیم ہے، کوئی بھی ڈیفرنس اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر ون اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام، ہے نا؟ یہ 4 قاعدے تنوین اور نون ساکن کے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ اظہار ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اظہار کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے کے، اظہار کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اظہار، اور یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ کس کا قاعدہ ہے؟ تنوین اور نون ساکن کا۔ تو جب بات تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کی ہو، تو جب ہم قاعدہ پڑھیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں تنوین یا نون ساکن ہونا چاہیے۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن یعنی وہ نون جس پر جزم ہو، کریکٹ؟ چلیے، اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے حروف حلقی 6 ہیں۔ یہ حروف حلقی یعنی حلق والے حروف، یعنی وہ حروف جو حلق سے نکالے جاتے ہیں، وہ 6 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ جو حلق ہوتا ہے ہمارا، حلق، یہ جو گلا، یہ سامنے والا جو حلق ہے، یہاں سے حمزہ ہا، یہاں سے عین حا، اور یہاں سے غین خا نکلتا ہے۔ یہ جو گلا، یہ جو ہمارا گلا ہے، تو آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ اور مزید سمجھنا ہو تو نمبر 2 یا 3 ویڈیو میں نے جو اس کورس میں بنایا ہے مخرج پر، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ الف سے یا تک کے جو حروف کون سے کہاں سے نکالے جاتے ہیں، کریکٹ؟ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے نکالے جاتے ہیں، وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب قاعدہ شروع ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن۔ میں نے دونوں کے بارے میں بتا دیا، تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ان، اور نون ساکن جس پر جزم ہو، یعنی وہ نون جس پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، کریکٹ؟ اچھا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد قاعدہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار، جو قاعدہ نمبر 1 ہے 4 قاعدوں میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اظہار ہم پڑھ رہے ہیں، اور قاعدہ کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن کا۔ تو جب بھی ہم بات کریں گے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کی، تو سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا تنوین اور نون ساکن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ آ رہا حروف حلقی، یہ جو حروف ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد، حروف حلقی یعنی 6 حروف جو ہیں، ان میں سے اگر کوئی آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، اگر کوئی حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ نون کو ظاہر کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا پڑھے تھے؟ حمزہ نون زبر ان، یہ تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی نون کی اصلی آواز نکال رہے ہیں۔ اگر ہم یہی کر رہے ہوتے حمزہ نون زبر اوں، تو یہ نون کو چھپانا ہو جاتا۔ تو نون کو چھپانا کیسے ہوا؟ اوں، ناک میں چھپانا، ناک میں نہ چھپانا، ان، ن، ان، یعنی اس کی اصلی آواز ظاہر ہو رہی ہے۔
تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نون کو یا نون کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی اس کی اصلی حالت میں پڑھنا۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ جیسے ان جو پڑھتے ہیں تو ان بھی نہیں کرنا ہے، ان لمبی دیر تک نہیں کرنا، جلدی پڑھنا ہے۔ اس کی مثال نیچے دی گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نورانی قاعدہ مثالوں ہی کا قاعدہ ہے، قاعدہ تو اصل میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، باقی جو نیچے چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ مثالیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ پڑھیے طیرن ابابیل، یہ رن جو ہے، رن را دو زبر رن، الف کو نہیں پڑھتے ہیں ہجا کرتے وقت۔ طیرن جو ہے رن، یہ رن میں جو نون آ رہی ہے وہ اصلی آواز نکل رہی ہے، اگر اس کو ہم راؤں کرتے تو آواز اصلی نہیں نکلتی، کریکٹ؟ تو اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ آیا جائے، سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ تنوین یا نون ساکن۔ اب یہ جو جملہ ہے کہہ لیجئے دو لفظوں کا، اس میں کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن ہے کیا؟ ہاں ہے، کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، تو یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اور قاعدہ کیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی تنوین کے یہاں پر جو تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، تو یہ جو حمزہ ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اب یہاں جو تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو اصلی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہاں بھی تنوین آ رہا ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس میں جو نارن، نارن حامیتن میں جو نارن ہے وہ نارون نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو اصلی آواز سے نکالیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، نارن نارن حامیتن، کریکٹ؟ اچھا، آپ نے دو مثالیں تنوین کی پڑھ لی، اب لیجئے نون ساکن آ گیا، وہ نون جس پر جزم ہے، کریکٹ؟ اس کے بعد یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد کچھ آئے گا نا، تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے۔ خا کن حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اب ہم اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ لمن خشیہ، لیماؤں خشیہ نہیں، لمن خشیہ پڑھیں گے، کریکٹ؟ اسی طرح یہاں بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد غین آ رہا ہے، اور جو کہ غین حروف حلقی میں سے ہے، تو اب ہم اس نون کی آواز کو بھی ظاہر کر کے من غیرہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ من غیرہ، میوں غیرہ نہیں پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، ظاہر کر کے پڑھیں گے من غیرہ، کریکٹ؟ اسی طرح یہاں دیکھیں گے تنوین یا نون ساکن ڈھونڈیں گے، یہاں پہ ہم کو تنوین مل گیا، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کی جو یوم اذن، اذن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو یوم اذن علیہا پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ نون ساکن آپ دیکھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد ہا ہے، جو کہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، اور ہا کن حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے، یہ کریکٹ آپ کو دکھ رہا ہے۔ تو اب جو ہے جب نون ساکن کے بعد ہا آ گئی تو اب ہم اس نون کو میوں نہیں پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، ظاہر کر کے پڑھیں گے، منہو پڑھیں گے، کریکٹ؟ خطابن، منہو خطابن۔ اس کے بعد جو ہے آ رہا ہے من عین آنیتن، من عین آنیتن، یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ اب اس کی نون کی آواز کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، من عین۔ اسی طرح یہاں تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے عین آنیتن، کریکٹ؟ تو من عین آنیتن۔ اسی طرح کفون احد میں یہ تنوین آ رہا ہے، یہ لاسٹ والے تنوین کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کے بعد کچھ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو قاعدہ تو یہ تھا نا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کچھ آئے، چاہے وہ حروف حلقی ہو، آگے ہم حروف اخفا پڑھیں گے، آگے ہم یرملون پڑھیں گے، آگے ہم جو ہے با یا میم آئے وہ پڑھیں گے، وہ چاروں قاعدے ہیں، اس میں انشاءاللہ آگے بتائی جائیں گے آپ کو۔ تو یہاں پر تنوین آ رہا ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ کن حروف میں سے؟ حلقی میں سے۔ تو جب حروف حلقی آ جائیں تو تنوین یا نون ساکن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو کفون احدن، کفون، کفواؤں نہیں کریں گے، کریکٹ؟ اسی طرح فمن عفیہ، یہاں بھی نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، تو ہم یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، فمن عفیہ پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن اس کے بعد حمزہ، تو کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من اخیہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ من اخیہ۔ اسی طرح من اذین، ماؤں اذین نہیں کریں گے، کیوں بھائی؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آویں تو کیا ہوگا؟ نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے، اور جلدی پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر من اذین پڑھ دیا تو من اذین، آواز تو اصلی نکل رہی ہے، چھپا نہیں رہے ہیں، لیکن ہم ایک الف کے برابر آواز کو روک رہے ہیں، من، ناک میں آواز کو ہم روک رہے ہیں، جو کہ روکنا بھی نہیں ہے، کریکٹ؟ جلدی پڑھنا ہے، قاعدہ یہی تھا۔ کتاب حکیم، یہ تنوین آ رہا با پر،
اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی ہم تنوین کو میں جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو کتاب حکیم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کتاب حکیم، کتاب نہ کہ کتابوں، کریکٹ. اسی طرح عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، تو عذاب میں جو نون آ رہی ہے بن، عذاب، اس میں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد غین آ رہا ہے اور غین حروف حلقی میں سے ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں. عذاب غلیظ. اسی طرح حاسد اذا حسد، یہ جو حاسد ہے، یہ جو تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اور قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو اب ہم یہاں پہ جو حاسدن جو نون کی آواز نکل رہی ہے تنوین میں، اس نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ کہ چھپا کے آؤں کر کے نہیں پڑھیں گے. تو حاسدن اذا حسد، حاسدن اذا حسد، ہا نکال کے پڑھیے گا، یہ ہا نہیں ہے. حاسدن اذا حسد ایسے پڑھیں گے، کریکٹ. تو یہاں بھی ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو آج آپ نے تنوین اور نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں اس کا اظہار آپ نے پڑھ لیا، کریکٹ. اب انشاءاللہ اخفا بھی پڑھیں گے، ادغام اقلاب سب پڑھیں گے. جیسے جیسے تختیاں نئی نئی آتی جائیں گی ویسے ویسے ہم پڑھتے جائیں گے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اظہار پڑھا. اور اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین، ہا، غین، خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں، یعنی حمزہ، عین، ہا، غین، خا آویں، تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. میں نے بتایا تھا نا، جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. تو آپ سے کوئی پوچھے اظہار کس کو کہتے ہیں، تو یہ قاعدہ یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے. اور یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. کوئی پوچھے کہ بھائی تختی نمبر 9 میں کیا ہے، تو اظہار ہے. تو کوئی کہے گا بھائی اظہار کا قاعدہ سناؤ، تو یہاں سے لے کر کے شروع ہوئیے گا، یہاں پہ ختم کیجئے گا، کریکٹ. لیکن سمجھ کے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہو، دوبارہ ویڈیو دیکھیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کمی ہو یا میرے انداز میں کمی ہو، کسی دوسرے کا ویڈیو دیکھ لیں. بس سمجھنا منگتا ہے میرے بھائی، قرآن پڑھنا آپ کو سیکھنا آنا چاہیے، یہ مقصد ہے ہمارا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ. السلام علیکم.